تھے تو ایک مرتبہ بہت زیادہ رونے لگے انتقال سے پہلے، اور روتے روتے کہنے لگے یا حسین یا حسین، بار بار مولا حسین کو پکارنے. تو اچانک خود ہی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں مجھے اٹھا کے بٹھا دو، مولا تشریف لے آئے. انہوں نے اٹھا کے بٹھایا تو کہا میں نے دیکھا میرے والد کا کلام ہونے لگا، گفتگو ہونے لگی. علمیہ قم کے جو بانی ہیں وہ ہیں شیخ عبد الکریم حائری. حائری نے حرم حسین، امام حسین کے حائر کی جو نماز پڑھا ہوا، ان سے حائری کہا. نجف کربلا کے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے عراق میں حوضے کی بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد علماء قم نے ان سے کہا کہ آخری زمانے میں قم میں حوضہ ہوگا. قم میں تو حوضہ ہے نہیں، تو انہوں نے یہ اب سے تقریباً 100 برس پہلے، 100 کچھ سال پہلے قم میں حوضہ بنایا. خود ہی کہتے ہیں کہ ایک دن شدید بیمار ہوئے اور ان کو محسوس ہونے لگا میں بچوں گا نہیں. تو ان کے بیٹے شیخ مرتضی حائری، یہ انہوں نے خود واقعہ بتایا. ان کے بیٹے نے کتاب ہے کرامات الصالحین، صالحین کی کرامات. معصومین کے معجزات ہوتے اور صالحین کی کرامات. ان کو معجزہ نہیں کہا جاتا کیوں یہ علماء ہیں، یہ معصوم نہیں، اس لیے ان کو معجزہ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں کرامات. یعنی وہی لیکن کرامت معجزہ نہیں. میرے اگر جملے پہنچ جائیں تو ان کے بیٹے نے کرامات الصالحین میں یہ واقعہ ان کے بیٹے سے نقل کیا مرتضی حائری سے. بہت بڑے شریف رضی نے لکھا ہے اس کو، یہ تقریباً 30-40 سال پہلے پرانی کتاب ہے. تو کہا کہ ایک مرتبہ آغا حائری جب بیمار ہوئے، بہت سے ہر جگہ کلچر ہوتا ہے، اس زمانے میں چینج ہوتا تھا، سکے ہوتے تھے تو نکال کے تکیے کے نیچے رکھ دیتے کہ جب صحت ہوگی تو یہ صدقہ کر دیں گے. ان کی بیٹی آئی، انہوں نے فوراً سارا ان کے داماد اور ان کے داماد نے سنایا، ان کے بیٹے جمع ہو گئے. کیا میری حالت خراب ہے، اس طرح سے میں دنیا سے جانے والا ہوں، بتانے لگے. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جب رو رہے تھے تو ایک مرتبہ بہت زیادہ رونے لگے انتقال سے پہلے، اور روتے روتے کہنے لگے یا حسین یا حسین، بار بار مولا حسین کو پکارنے. تو اچانک خود ہی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں مجھے اٹھا کے بٹھا دو، مولا تشریف لے آئے. انہوں نے اٹھا کے بٹھایا تو کہا میں نے دیکھا میرے والد کا کلام ہونے لگا، گفتگو ہونے لگی. مجھے آواز نہیں آ رہی مولا حسین کی، میں دیکھ نہیں پا رہا، لیکن میرے والد کلام کر رہے ہیں. کہا کہ مولا آپ نے زحمت کیوں کی؟ کہا تم نے بھی بلایا نہیں تھا، تم نے بلایا اس لیے میں آیا ہوں. کیا بات ہے کیا؟ کہا مولا ابھی حوضہ مضبوط نہیں ہوا، ابھی حوضے کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. کہا کتنا وقت چاہیے تم؟ کہا اگر 10 سال مل جاتے تو میں حوضے کو مضبوط کر دیتا، پھر بے شک مر جاتا. تو خدا کی قسم وہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے ایک مرتبہ مولا حسین نے آواز دی اے ملک الموت جلدی آ. تو دیکھا ملک الموت تشریف لائے ہیں. کہا مولا آپ نے یاد فرمایا؟ کہا کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے؟ کہا 1 دن باقی. کہا کہ میں 10 سال دے رہا ہوں، میں اسے 10 سال دے رہا ہوں، اس کی 10 سال زندگی بڑھا دے. کہا جیسا آپ کا حکم ہے. ان کے بیٹے مرتضی حائری کہتے ہیں ٹھیک اسی دن 10 برس بعد میرے باپ کا انتقال ہوا، جس دن مولا حسین نے فرمایا تھا کہ 10 سال دیتا ہوں. عزیزان گرامی، مولا نے 10 سال کی مہلت دی. کہ کیوں؟ کہ تم نے کہا تھا حوضے کی بنیاد پر. کیا کیا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا ہر روز درس دیتے تھے، جمعے کے دن چھٹی کرتے تھے، ہر روز درس دیتے تھے. درس خارج کہتے تھے، پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو. کہتے تھے میرے درس سے پہلے ایک ذاکر کو بلاؤ جو مصائب پڑھ دیا. کہا کس کے مصائب پڑھے؟ کہ ہر روز مولا حسین کے مصائب ہوں گے. کہا آقا ہر روز مولا حسین ہی کے مصائب کیوں؟ کہا کہ مجھے مولا حسین نے زندگی دی ہے، اب ہر روز مصائب ہوں گے. عزیزان گرامی، ایک اور جملہ پیش کر دوں، یہ آغا برجردی کا. ان کے بعد پھر آغا برجردی آئے، 3 مراجع آئے، پھر آغا برجردی، پھر 1946 سے آغا برجردی کا روح. یہ آغا 37 میں انتقال ہوا. پھر وہاں پہ آیت اللہ حجت، آغا محمد تقی خنساری، آغا سید صدر الدین صدر، یہ 3، اور پھر آغا برجردی 46. آغا برجردی کے لیے بھی ملتا ہے کہ ایک دن آئے، آنے کے بعد مصائب پڑھنے لگے. کہا آغا آپ اتنے بڑے مجتہد ہیں، آپ مصائب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے سارے دروازوں پہ مختلف ائمہ کھڑے ہیں، ایک دروازے پہ خود مولا حسین کھڑے ہیں. میں اندر جانا چاہتا ہوں لیکن مولا حسین علیہ السلام کے کسی فرشتے نے آ کے کہا کہ نہیں، یہاں سے صرف وہ جا سکتا ہے جس نے ذکر حسین کیا. کہا میرا کیا ہوگا؟ کہ آپ جائیں کہ امام صادق علیہ السلام کو حساب کتاب دیں گے، ہر فتوے کا حساب کتاب دینا ہوگا. کہا میں نے اس لیے آج مصائب پڑھے کہ شاید میں حسین کے دروازے سے جنت میں چلا جاؤں. یہ میں نے اتنے 2 بڑے نام لیے، ایک تیسرا نام سن لیجیے پھر میں مصائب کو آپ کے سامنے پیش کروں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں. شیخ اعظم انصاری، شیخ مرتضی 150 سال پہلے گزرے ہیں. شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی نسل سے، اور جنہوں نے حدیث قصہ کی روایت کی ہے. بہت بڑا ہمارے حوزے کا نام ہے، اب تک ان کے نظریات کو پڑھایا جاتا ہے فقہ و اصول میں. شیخ مرتضی، ان کو کہتے ہیں شیخ اعظم انصاری. ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے امام زمانہ کو دیکھا، میں نے کہا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہا ہاں میں راضی. آپ خوش ہیں، میرے سے راضی ہیں؟ کہا ہاں، لیکن میں وہ جو تمہارا وہاں پہ مجلس ہر روز ہوتی ہے نا، وہاں پہ ایک میرے جد حسین کے مصائب پڑھتا ہے، میں اس سے زیادہ خوش. تو شیخ مرتضی انصاری کہتے ہیں ان کے روضہ خواہ نے مانا فارسی میں کہا، کیونکہ ایرانی تھے، نجف میں پڑھاتے تھے.